السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا سکندر کہ وہ بدماش کون ہے اور کیا دشمنی ان کو تیری ذات سے۔ محسن رضا نے عدالت سے نکل کر ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں محسن بھائی کہ اگر میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی تھے؟ نہیں، محسن نے کہا، اخبار میں اس قتل کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ قاتل اسی ہوٹل کا ایک ویٹر تھا جس نے کافی میں خواب آور دوا ملائی تھی۔ مقدار کچھ زیادہ ہو گئی۔ مقتول ایک جوہری تھا جسے ویٹر نے لوٹ لیا۔ مگر پھر مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جھوٹے گواہوں سے قتل کا الزام مجھ پر ثابت کروانا؟ نہیں یار، اب اتنی بھی دھاندلی نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم تھے اور قتل کے بارے میں ان کو ہم سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہنچ جاتا تو تفتیش وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا اور خاصی دیر کمرے سے باہر رہتا۔ اب لعنت بھیجیں سب کو۔ آئندہ کی سوچ جو اس حد تک در پہ آزار ہے، کیا وہ ایک ناکامی پر حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پھر کچھ کریں گے سکندر وقت۔ اس نے موٹر سائیکل ہاسٹل کے دروازے پر روکی۔ میرا سامان دروازے کے باہر ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چوکیدار سے پوچھا، حالانکہ سوال کرنے سے پہلے ہی بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ چوکیدار نے ایک ٹائپ شدہ کاغذ مجھے تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے مجھے ہاسٹل سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میں فتنہ و فساد کا باعث اور بدنامی کا سبب بن رہا ہوں۔ آئی ایم سوری سر، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو کالج سے بھی نکال دیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ کے مشورے پر۔ کل آپ کالج جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ لوگ ویسے بھی آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ چوکیدار نے کہا، اب ہم عدالت میں جائیں گے اور اس گورا شاہی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں نے اس کو جواب دیا، لیکن کل دور تھی اور ہم جانتے تھے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی یہ طویل قانونی جنگ ہم نے جیت لی۔ تب بھی اس کالج میں اور ہاسٹل میں رہنا شیر کے کچھار میں رہنے کے مترادف ہوتا۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور محسن نے مجھے اپنے گھپی دوست کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں فٹ کر دیا۔ اگلا غور طلب مسئلہ تعلیم جاری رکھنے کا تھا۔ میرا خیال ہے تیرے لیے کسی اور کالج میں داخلہ لینا خاصا مشکل مرحلہ ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تیری مارکیٹ تیری مدد کر دے۔ اس لارڈ کی بیٹی کا باپ انڈیا کے کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور وہ تجھ پر مرتی ہے۔ مگر یہ داخلے سے بھی مشکل کام ہے یار محسن۔ وہ کمینہ متعصب بڈھا تو مجھے برطانیہ سے ہی نکلوا دے گا۔ میں بھی ابا جی کو کچھ نہیں لکھوں گا۔ بیکار رہنے کے بجائے میں ہاسٹل اور کالج سے اخراج کے خلاف اور پولیس کے خلاف مقدمات لڑوں گا اور مقدمات کی فیس ادا کرنے کے لیے فوری نوکری کروں گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے ایک ماہ میں میرے ساتھ ایسے مسلسل واقعات پیش آئے جو بالآخر برطانیہ سے مجھے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو ہاسٹل کے اس کمرے میں بم پھٹا جہاں میں مقیم تھا۔ بم معمولی تھا، مگر دھماکے سے قدیم سال خوردہ عمارت کی خستہ حال دیواریں گر گئیں اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ محسن کی خبر مجھے پہنچاتا، پولیس کے 2 سراغ رسان آن پہنچے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ دونوں تک وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے کہ میری انتقامی کارروائی تو نہیں ہے یہ۔ کچھ اخبارات نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے میرا تذکرہ بھی کر دیا تھا، چنانچہ یہ تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے اس جج کے سامنے پیش کیا گیا تو غیر جانبدار اور فراغ دل ہونے کے باوجود وہ مجھ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ مسٹر بخت، اس واردات کا تمہارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا تو پولیس کا کام ہے یور آنر۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے ان واقعات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ بٹ وائی مسٹر بخت؟ کیا تمہارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ ابھی تک میں کسی پر الزام نہیں عائد کر سکتا جناب والا، اور اس کا کوئی سبب بتانے سے بھی میں قاصر ہوں۔ جج نے مجھے بری کر دیا، لیکن اس مرتبہ باعث طور پر نہیں، شک کا فائدہ دیتے تھے۔ میری پریشانی تو برحق تھی، مگر محسن مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ یار سکندر، یہ چکر کیا ہے؟ اس نے شام کو میرے ساتھ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھتے بیٹھتے کہا، میری کچھ سمجھ میں آیا تو بتاؤ نا۔ مجھے تو اندیشہ لاحق ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے والد بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ تجھے یاد ہے نا اس فومانچو نے پہلی بار فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ محتاط رہو۔ اس کی یہ وارننگ غلط نہیں تھی، تو وہ اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ابا جان نے مجھے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ یار میرا تو خیال ہے تو واپس چلا جا، محسن نے کہا۔ وہ خاصا متفکر نظر آ رہا تھا۔
वापस चला जाऊं, यानी डर के भाग जाऊं, ये मालूम ना करूं कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों? मोहसिन ने कोई जवाब न दिया। हम रात का अंधेरा फैल जाने तक वहीं बैठे मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते रहे, अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक तरजीहात तलाश करते रहे और गैर यकीनी मुस्तकबिल के लिए बेबुनियाद मंसूबे बनाते रहे। अचानक बारिश शुरू हो गई और हम दोनों उठकर भागे। मेरे कमरे तक पहुंचते पहुंचते बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मैंने मोहसिन को अपने कपड़े दिए और उसने रात वहीं रुक जाने का फ़ैसला किया। कमरे का मालिक यानी मोहसिन का वो हिप्पी दोस्त गायब था और उसके आने या ना आने के इम्कानात बराबर थे। वो अक्सर रातों को गैर हाजिर हो जाता था। रात 11 बजे तक हमने फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से अपना पेट भरा और कॉफ़ी पीते रहे, टीवी देखते रहे और फिर सो गए। मोहसिन ने बेड पर कब्जा कर लिया और मुझे सोफे के साथ कालीन पर जगह बनानी पड़ी। आधी रात के बाद मोहसिन की ज़बरदस्त चीख से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अंधेरे में एक साया लपका और मुझ पर से गुजर गया। मैंने दरवाजे की तरफ जस्त लगाई। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। मोहसिन ने सिर्फ एक बार चिल्लाकर मुझे आवाज़ दी थी और फिर खामोश हो गया था। खौफ से डूबते दिल और कांपते हाथों से मैंने लाइट ऑन की तो एक लम्हे के लिए वो कमरा मेरी नज़र से ओझल हो गया और मैंने महसूस किया कि मैं तेज़ी से चलती हुई गाड़ी से ज़मीन पर छलांग लगा चुका हूँ। मैंने बड़ी सख्त जद्दोजहद से अपना तवाज़ुन बहाल किया और दौड़कर बेड तक पहुँचा। मोहसिन, मैंने चीख कर कहा। फिर मैंने वो खंजर देखा जो मोहसिन के सीने में पेवस था, लेकिन निशाना खता हो जाने के बायस दिल से बहुत ऊपर शाने के करीब लगा था। खून तेज़ी से बहकर बिस्तर को तर कर रहा था। मैंने फिर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। 2 मिनट बाद किसी ने कुंडी खोल दी। उस इमारत के दूसरे मकीन भी शोर पर मुतवज्जो होकर बाहर आने लगे थे। मैंने बिला तौक़ीफ़ नीचे का रुख किया जहाँ हॉल में फ़ोन रखा था। पहले डॉक्टर को और फिर पुलिस को बुलाने के बाद मैं वापस कमरे में आया तो उस वक्त तक कमरे में 4 अफराद जमा हो चुके थे। उनमें से एक ने ज़ख्म पर तौलिया रखकर खून रोकने की वाजिबी सी कोशिश की थी। बाकी लोग वो तफसीलात जानना चाहते थे जो खुद मुझे भी मालूम नहीं थी। मोहसिन का ज़ख्म ख़तरनाक नहीं था। आधे घंटे बाद मजबूरन मैंने उसे अस्पताल में छोड़ा क्योंकि पुलिस मुझसे तफ्तीश करने के लिए बेचैन थी। एक बार फिर मेरा वास्ता उसी सुराग रास्ता से पड़ा जिसने मुझे पहली मर्तबा गिरफ्तार किया था। मिस्टर बख्त, तुम शैतान की तरह शोहरत हासिल करने लगे हो। चक्कर क्या ही आखिर? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। लंदन की पुलिस नाअहल है। तुम सब कालों के कातिल हो, मैंने तलखी से कहा। उसने सोचे समझे बगैर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरा दिमाग आउट हो गया और मैंने जवाब में उसके जूतों का एक हाथ मार दिया। वो कुर्सी पर ही ढेर हो गया और मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। सुबह मैं तीसरी बार उस जज की खिदमत में हाजिर हुआ जिसने मुझे दोबारा रिहा किया था। वकील ने तो ये साबित कर दिया कि मोहसिन पर हमला दरअसल मुझ पर हमला था। मोहसिन मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर और मेरे कपड़ों में था। चुनाचे वो नामालूम हमलावरों का निशाना बना, लेकिन खुशकिस्मत था कि जिंदा बच गया। ताहम वो अदालत को ये ना बता सका कि हमले का शक किस पर किया जा सकता है और अगर वाकई में साजिश का शिकार हूँ तो साजिश का मकसद क्या है। बगैर वजह के कोई किसी से दुश्मनी कैसे कर सकता है। मोहसिन के बयान से मेरी पोजीशन मज़ीद साफ़ हो गई, मगर एक पुलिस अफसर पर हमला करने के जुर्म में मुझे 1 माह कैद महज की सज़ा सुना दी गई, जिसे जज ने मुअत्तल रखा और कहा कि अगली मरतबा ऐसी ही वारदातें मुलविस होने पर मुझे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अदालत से बाहर आते मुझे वकील ने रोक लिया। मिस्टर सिकंदर बख्त, ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें तुम्हारी नीयत को दखल है या तुम गलत हो, मगर मैं आइंदा तुम्हारे किसी मामले में वकालत नहीं कर सकूँगा। पुलिस के पास तुम्हारी फ़ाइल मोटी होती जा रही है और वजह कुछ भी हो, पर हकीकत वही है जिसके इज़हार पर कल तुमने उस पुलिस अफसर को नॉकआउट किया था। तुम वाकई शैतान की तरह शोहरत हासिल कर रहे हो। मुझे मालूम है तुमने अब तक मेरी मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात, मैं मोहसिन का कज़न हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो। वो खाते पीते वालिदैन का लड़का है, तालीम महज शौकिया हासिल कर रहा है। शौक़ की खातिर जान से जाने में कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं उसके वालिदैन को फ़ोन कर रहा हूँ कि वो मोहसिन को ले जाएं। तुम्हें कोई एतराज़ है? मोहसिन मेरे बचपन का सबसे अजीज़ दोस्त भी है और मोहसिन भी है मेरा। मैं एतराज़ कैसे कर सकता हूँ? मेरे कहने से शायद वो ना जाता। अच्छा है कि उसके वालिद आकर उसको ज़बरदस्ती ले जाएं। 3 दिन बाद मोहसिन के वालिद यानी अंकल शेरवानी, जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, मोहसिन को उसके एहतजाज के बावजूद अपने साथ ले गए। मैं उसके जहाज़ की परवाज़ के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूं खड़ा रह गया जैसे मेरे इर्द गिर्द सुनसान जंगल है, जिससे मेरे लिए सलामती की मंजिल का एक ही रास्ता था जो अब नहीं रहा। पहली बार मैंने खुद को तन्हा, बेबस और खौफजदा महसूस किया। आखिरी वाक़या 2 हफ्ते बाद आया। मैं बारिश से बेनियाज सर्दी में भीगता हुआ आधी रात से कुछ पहले एक जगह मुलाजमत की कोशिश में कामयाब होकर लौट रहा था। एक पाकिस्तानी ताजिर ने
جس کا لندن میں بہت بڑا سپر اسٹور تھا اور دوسرے شہروں میں برانچیں تھیں، میرے حالات سن کر مجھے سیلز مین رکھنا منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو انگریز خود میرے ہم وطن اور بہت سے ایشیائی بڑی شرافت اور اخلاق کے ساتھ سوری کہہ کر یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاجر اثر و رسوخ رکھنے والا اور جرأت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا، سکندر، ابتدا میں مجھے بھی ان گوروں کی متعصب حاکمانہ ذہنیت کا سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں ایک معزز شہری ہوں، میں ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے مار نہیں کھاتا۔ تم فکر مت کرو، ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے وہ دشمن ہیں کون، پھر میں ان کا ایسا بندوبست کروں گا کہ سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کرائے کے آدمی ہیں، یہ چکر یہاں بہت عام ہے، لیکن لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آدمی میرے پاس بھی ہیں، سفید کتے جو نوٹ دیکھتے ہی گورے کالے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں غلطہ تیز تیز قدموں سے چلتا رہا کہ اچانک ایک ویران موڑ پر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ ایک سایہ سا مجھ پر لپکا، میرے سر پر لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز پڑی اور میں چکرا کے گر پڑا۔ ہوش کی کیفیت کا یہ آخری احساس تھا کہ مجھے زمین پر گرتے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے، میں بالکل دوسری جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو حلقہ بنائے کھڑے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں چھتری تھی، سوائے ایک پولیس مین کے جو میرے سر کے قریب بجلی کے کھمبے کی طرح استادہ تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت سیدھی لیٹی تھی اور بارش اس کے ساکت و جامد جسم پر مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئی۔ پھر اسٹریٹ لائٹ کے مدھم سے دھندلے اجالے میں میری یادداشت نے ایک صورت کے خد و خال تراشنے شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہاسٹل میں مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ اس کے آس پاس خون کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس میں کوئی شک کی بات نہ تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت سائرن سنائی دیے اور مجمع خود بخود چھٹ گیا۔ ایک ایمبولینس اور ایک پولیس کار میرے بہت قریب آ کر ٹھہری۔ مستعد ہاتھوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں سرکا دیا۔ پھر دوسرا اسٹریچر اندر آیا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں ایک لاش کے ساتھ مسلح محافظوں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے تک میں قانون کی نظر میں اس عورت کا قاتل تھا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ بدبخت عورت جو 50 پاؤنڈ کے چکر میں جان سے گئی تھی شاید مردہ خانے جا پہنچی۔ طبی معائنے کے دوران اور بعد میں ایک پولیس افسر اور سراغ رساں ہمہ وقت سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہے۔ ایک ہفتے کی تفتیش کے دوران نئے انکشافات نہیں ہوئے۔ اس عورت کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے الزام کی صحت اور اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ مجھے بے ہوش کر کے لاش کے قریب ڈالے جانے کی کارروائی بھی میرے خلاف سازش تھی، تو سازش کے محرکات کیا تھے اور سازش کرنے والے کون تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک انتہائی سرد مزاج، صورت سے بے وقوف نظر آنے والے مگر بہت ذہین اور عیار سراغ رساں نے میرے خلاف تمام واقعات کی ایک ضخیم فائل مرتب کر لی تھی، جس میں ترتیب وار ہاسٹل میں مقتول عورت کی ہنگامہ آرائی سے قبل تک کے تمام واقعات اور بیانات وغیرہ شامل تھے۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست بہت طویل تھی۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے صبح موقع پاتے ہی فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہاسٹل میں نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ خیالات کے اظہار پر وارننگ دی گئی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر متعصب بوڑھے یہودی کی ماندانہ کارروائی تھی۔ پھر یہ مقتول عورت کا ہنگامہ تمہارے کمرے میں ہوا، جو ہاسٹل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عدالت نے اس مقدمے سے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا تھا، سزا تو اس مقتول عورت کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پلاسٹک بم اس کمرے میں پھٹا جہاں سے تم کو نکالا گیا اور تم شک کے فائدے پر چھوڑ دیے گئے۔ سراغ رساں نے صفحہ پلٹ کے کہا، واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے، ہاسٹل کی تاریخ میں ایسی واردات بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا، گویا میری تعریف ساز شخصیت، پلیز شٹ اپ۔ اس واردات کے بعد تمہیں نیک چلنی کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ تم نے ایک منشیات کے عادی اور منشیات کے دھندے میں ملوث ہپی کے گھر میں پناہ لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے، میں اس ہپی کو جانتا تک نہیں تھا۔ وہیں پر تم قاتلانہ حملے کی ایک اور واردات میں ملوث ہوئے۔ پھر تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر پر حملہ کیا، چنانچہ تمہیں 1 ماہ قید کی سزا دی گئی جو معطل رکھی گئی۔ اس پولیس افسر نے مجھے گالی دی تھی اور جو آدمی زخمی ہوا تھا وہ میرا عزیز ترین دوست تھا۔ حملہ مجھ پر کیا گیا تھا۔ تم جج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ تمہارے خلاف سازش کا جواز کیا ہے۔ وہ اسی سرد مہری سے بولا،
اور خود تمہارے وکیل نے آئندہ کے لیے تمہاری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خدمات رضاکارانہ تھیں۔ میں نے برہمی سے کہا، اب تازہ ترین حادثہ اس عورت کے قتل کا ہے جس نے پہلی بار تم پر ایک سنگین الزام عائد کیا، اور اس طرح وہ تمہارے ہاسٹل کے اخراج کا اور تمہارے تعلیمی کریئر کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے سامنا ہوتے انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا گلا گھونٹ دیا؟ تم اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہو کہ تم پر کسی نامعلوم شخص نے جائے واردات سے دور حملہ کیا تھا۔ تو میرے سر پر ڈنڈا یا سریا کس نے مارا تھا؟ کیا خود میں نے؟ سراغ رسا نے نفی میں سر ہلایا اور فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا۔ میڈیکل رپورٹ میں سریے ڈنڈے کا کوئی ذکر نہیں، تمہارے سر پر پتھر لگا تھا، غالباً یہ چوٹ گرنے سے آئی تھی۔ تم مسٹر اقبال سے واقف ہو؟ ہاں، میں نے جوش سے کہا، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے مجھے سیلز مین کی جگہ دی تھی۔ اور تم رات 11 بجے کے قریب ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ سراغ رسا نے مزید صفحے پلٹے۔ ان کے بیان کے مطابق تم 11:05 پر گئے تھے اور یہ واردات ان کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر ہوئی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ میں واردات کا وقت 11 سے 12 کے درمیان متعین کیا گیا ہے۔ تمہارا کمرہ اس جگہ سے 2 میل دور ہے، ٹیکسی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر، مگر تمہارا بیان ہے کہ تم پر حملہ 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں پیدل گیا تھا اور ٹیکسی کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا، میں سیر کرنا چاہتا تھا، بارش کے باوجود۔ شاید یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی۔ مجھے بارش میں پیدل چلنے کا خبت ہے، کیا میرا شوق خلاف قانون ہے؟ ویسے میں ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ سراغ رسا مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم کسی بھی طرح مجھے اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتے، میرے وکیل نے سفارت خانے کو بھی مطلع کر دیا ہے۔ تم اپنے 3rd ڈگری کے طریقے استعمال نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ شرلک ہومز کے طریقے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے، سفارت خانے کی رضامندی سے برطانوی حکام تمہیں ڈیپورٹ کر دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سفارت خانے والے ایسے کسی انتقامی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کو جواب دیا، انہیں تمہاری حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ وہ افسر تمہاری وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکریٹری ہے اور تمہارے دوست سید محسن رضا کا باپ ہے، جو پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ یہ انکشاف واقعی افسوسناک تھا۔ محسن نے خلوص نیت سے میری ذلت و رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ اگر تم پر یہ الزام ثابت نہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے، تو تم رہائی کی فوراً بعد ناپسندیدہ شخص قرار دے کر نکال دیے جاؤ گے، ورنہ جیل کاٹنے کے بعد۔ ایک بات اور بھی ہے، مقتول عورت ہوسو کے علاقے کی ایک 3rd ریٹ قصبی تھی اور 1 ماہ کی جیل کاٹ کے پیرول پر رہا ہوئی تھی، صرف 1 دن پہلے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ سزا اس کو تم پر الزام تراشی کے جرم میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے نظام انصاف کی غیر جانبداری دیکھی؟ جرم مجھ پر ثابت ہوتا یا کر دیا جاتا تو مجھے کتنی لمبی جیل کاٹنی پڑتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مقتول عورت نے خود ہی اقبال جرم کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک سازش میں ساتھ دینے، میری رسوائی کا سبب بننے، میرے کمرے میں ناجائز طور پر داخل ہونے اور دیگر جرائم کی مرتکب ثابت ہونے کے باوجود اسے کم سے کم سزا دی گئی، جو اس نے آدھی کاٹی۔ کل رات 2 افراد اس سے ملنے آئے تھے۔ پڑوس کی مقبوط الحواس بڑھیا نے ان کو دیکھا تھا، جس کی بصارت و سماعت بھی قابل اعتبار نہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دونوں ایشیائی تھے، ایک دراز قدر خوشحال اور دوسرا پستہ قدر نوکر ٹائپ کا۔ جھگڑے کی آواز پر بڑھیا متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کیونکہ تم نے بدعہدی کی تھی۔ جواب میں لمبے قد والے نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہارا حساب بے باک کر دیں گے۔ ان دونوں کا حوالہ مقتولوں نے مقدمے کی سماعت کے دوران میں بھی دیا تھا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تمہاری ذات ان معاملات سے متعلق رہی ہے؟ متعلق تو اس جج کی ذات بھی رہی ہے۔ تم نے اس سے پوچھا؟ میں نے جل بھن کر کہا۔ 1 ہفتے بعد تفتیش کے مراحل تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مجھے فرد جرم کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے کہ رات کے وقت مجھے ملاقات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے جائے گئے۔ اس کمرے میں صرف وکیل کو مجھ سے تخلیہ میں بات کرنے کا حق تھا اور وکیل ایک بار مجھ سے ملاقات کر کے جا چکا تھا۔ اس وقت یوں بھی ملاقات خلاف ضابطہ تھی، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے 70 برس کے دراز قامت اور دبلے پتلے انگریز کو دیکھا، جس نے انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور جو ہاتھ میں عصا لیے بالکل سیدھا کھڑا تھا، جس کا سرخ و سفید اور متکبر چہرہ حاکمیت کے جلال اور دولت مندی کے نسلی برتری کے احساس کا آئینہ دار تھا۔ میں نے اس کو فوراً پہچان لیا۔ وہ سابق غلام ہندوستان کے ایک صوبے کا وہی متعصب اور تنگ نظر لیفٹیننٹ گورنر تھا، مسٹر سکندر بخت۔
اس نے بڑی نخوت کے ساتھ مسافہ کیے بغیر کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے اور اسی لیے میں حیران ہوں۔ کیا آپ تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ او کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن میری ایک لڑکی ہے، صرف ایک۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام مارگریٹ ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک ٹائپسٹ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب زندگی میں دوسری بار میری عزت خطرے میں ہے۔ تم اس خطرے کا وہی تدارک کر سکتے ہو۔ پہلی بار عزت تم نے کیسے بچائی تھی؟ اس کی صورت پر ایک تاریک سایہ پھیل گیا۔ بیوی کو میں نے باعزت طور پر دفن کرا دیا تھا۔ پھر تو بیٹی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کو زیادہ باعزت طور پر دفن کرا دو۔ شادی تو میں نے دوسری کر لی، مگر اب مجبور ہوں۔ اتنی بڑی بیٹی کہاں سے ملے گی مجھے؟ افسوس کہ برطانیہ کے عام شہری قوانین تم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے اور تم مجھے دفن نہیں کرا سکتے۔ وہ غلام ہندوستان تھا جہاں تم حاکم تھے، اور قانون سے بالا تر بھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ فرط اشتعال سے اس کا بدن لرزنے لگا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ مسٹر سکندر بخت، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی جو کرنا چاہے ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ کوئی قانون کسی سزا کا خوف اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں؟ میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کا خمیازہ بھی وہی بے وقوف لڑکی بھگتے گی، اور جب اسے تم سے بچانے والا بھی کوئی نہ رہے گا تو۔ مگر خیر، یہ بتاؤ، کیا وہ تم کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میں نے اس کی مزید تسدیل کے لیے قہقہا مارا۔ اب میں غلام نہیں، آزاد ملک کا خوددار شہری ہوں سر۔ میں کسی بھی تم جیسے لارڈ کی بیٹی سے جوتے تو صاف کروا سکتا ہوں، پر شادی کا شوق صرف اسے ہے۔ شٹ اپ! یہ مت بھولو کہ میں ایک باپ ہوں۔ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، اور اس لیے تمہاری بکواس سن رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے شیطان سے نجات کی دو صورتیں نظر آتی ہیں، جس میں میری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر میرا احسان بھی رہے گا۔ لک، میں تمہیں اس الزام سے بچا سکتا ہوں، سمجھے؟ لک یار! میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے احسان کے مقابلے میں سزائے موت کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، گولی مارو احسان کو! وہ چیخ کر بولا اور سنتری نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ، تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب تم پر حملہ کیا گیا تو میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کسی کو تم پر حملہ کرتے اور پھر اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا اور پیدل تھا۔ آس پاس کوئی پولیس مین نہیں تھا، اور جائے واردات پر کوئی خون وغیرہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش رہا۔ ایک عیار سوراخ رسا تم سے ضرور پوچھے گا کہ سر، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ لارڈ ہیں، آپ پیدل کیوں تھے؟ مائی فٹ! کوئی سوراخ رسا مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ مجھے خپت ہے بارش میں پیدل چلنے کا۔ 70 سال کا بوڑھا خپتی اور سنکی ہوتا ہے۔ اب بولو، تم یہاں جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ڈیپورٹ ہونا چاہتے ہو؟ ڈیپورٹ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا، بشرطے کہ مارگریٹ میرے فراق میں خودکشی نہ کر لے۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور چھڑی کو بڑے وقار سے گھماتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے میں سمجھا لوں گا۔ لارڈ جیمز! دروازے کے قریب میں نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے صدقے دل کے ساتھ کہا، اور میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انسانی رشتوں کی آبرو کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، ہاتھ بڑھا کے مجھ سے مسافہ کیا اور باہر نکل گیا۔ جب مجھے ڈیپورٹ کیا گیا تو الوداع کہنے کے لیے آنے والے افراد صرف 2 تھے، ایک لارڈ جیمز اور دوسری اس کی بیٹی مارگریٹ۔ وہ اتنی افسردہ تھی کہ میرے لیے اس سے نگاہ ملانا بھی دشوار تھا۔ میرے ذہن میں وہ شام تھی جب ایک احمقانہ کمینی خواہش کے تحت میں نے اس سے اپنے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اچانک اناؤنسر کی آواز نے ہر سمت سے مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ مسٹر سکندر بخت، may I have your attention please؟ آپ جہاں کہیں بھی ہوں PIA کے کاؤنٹر پر آ جائیے۔ ہیلو مسٹر سکندر بخت، may I have your attention please؟ کاؤنٹر پر ایک نکچڑی لڑکی نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ سکندر بخت ہیں؟ وہ تقریباً ڈانٹ کر بولی۔ جی، پاسپورٹ دکھاؤں یا حلف نامہ داخل کروں؟ جواب دیے بغیر اس نے خاکی سا لمبوترا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ آپ کے لیے ہے یہ۔ میں نے لفافہ لے لیا، اس پر میرا ہی نام لکھا تھا۔ کس نے دیا یہ؟
ایک بچہ تھا، میں نے اس کا نام نہیں پوچھا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کو یہ خط دیا کس نے تھا؟ جی نہیں۔ ویسے آپ اس کو لینے کے پابند نہیں ہیں؟ نکچڑی لڑکی نے جواب دی۔ اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے لفافہ جیب میں ڈال دیا۔ اس میں صرف کاغذات تھے، چنانچہ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ لفافے کے بجائے پیکٹ ہوتا تو میں خود اس نکچڑی سے کہتا کہ میں اسے لینے کا پابند نہیں، اور اگر بعد میں وہ پارسل دھماکے سے پھٹ جاتا تو مجھے قطعی افسوس نہ ہوتا۔ شاید نئے کاؤنٹر پر آنے والی نئی لڑکی زیادہ خوبصورت اور کم بد اخلاق ہوتی۔ جہاز جب برطانیہ کے قیام کی خوشگوار اور ناخوشگوار یادوں کی سرحد سے بھی دور نکل گیا تو مجھے وہ لفافہ یاد آیا۔ لفافے میں ٹائپ سے کیے ہوئے چند صفحات پر مشتمل ایک خط برآمد ہوا جو مجھے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، لیکن خط کے آخر میں لکھنے والے نے اپنا نام و نشان کچھ نہیں دیا تھا۔ چند سطور پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹائپ کرنے کا مقصد اپنے ہاتھ کی تحریر دینے سے گریز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عبارت ٹھیک تھی مگر ٹائپ کی غلطیاں بے شمار تھیں۔ اس نے لکھا تھا، ڈیئر کبیر خان، میں نے ایک بار ٹیلی فون کر کے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے والد خیریت سے نہیں ہیں اور تمہیں فوراً وطن جا کے حالات کو سنبھالنا چاہیے، لیکن تم نے میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ تمہارے خلاف سازش کا جال پھیلانے والے تمہارے لیے مسلسل پریشانی کے اسباب پیدا کرتے رہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اندازوں کی غلطی اور اتفاقات کے باعث تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہو، تاہم تمہارے عزم و ہمت اور صبر و استقامت کے آزمائش کے مرحلے تمام نہیں ہوئے اور تم بدستور خطرات کے حصار میں ہو۔ اگر تم میرے دوسری بار فون کرنے پر ہوٹل کے کمرہ نمبر 203 میں آ جاتے تو یہ خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور میں بالمشافہ تمہیں بہت کچھ بتا دیتا۔ شاید بروقت اصل حقائق سے باخبر ہو جانے کے بعد تمہارے شکوک رفع ہو جاتے اور تم فوری طور پر کوئی قدم اٹھاتے تو بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی۔ افسوس یہ کہ تم نے مجھے اپنا خیر خواہ تسلیم نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہیں بدظن کر دیا گیا ہو۔ لندن سے آتے جاتے میں نے بہت سے خطرات مول لے کر تمہیں خبردار کرنا چاہا تھا مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ اب تیسری بار لندن سے گزرتے ہوئے مجھے تمہارے حالات کے مزید ابتر ہو جانے کی اطلاع ملی تو میں افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مجبوراً یہ خط ارسال کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے بہت کم امید ہے کہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اگر پہنچا تو عین ممکن ہے اس کی خبر بھی دشمنوں تک پہنچ جائے۔ خط کو پڑھ کر جلا دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ بشرط زندگی تم سے کبھی نہ کبھی ملوں گا تو وہ باتیں بھی بتا دوں گا جو اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے ساتھ ایک کرائے کے قاتل کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے یا اس کا حلیہ کیا ہے، اور وہ اپنا کام سفر کے دوران کرے گا یا منزل پر پہنچنے کے بعد۔ بہر صورت تمہیں ہر اجنبی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اطلاع تمہارے لیے زیادہ افسوسناک ہے۔ تمہارے والد جن کو تم ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں چھوڑ کر گئے تھے اب اس کوٹھی میں نہیں ہیں۔ وہ کوٹھی بھی اب ان کی نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد رفتہ رفتہ کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی آمدنی کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ مجبوراً انہوں نے کوٹھی فروخت کر دی اور خود قلعہ گوجر سنگھ کے کرائے کے مکان میں اٹھ گئے۔ کوٹھی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بھی زیادہ عرصے ساتھ نہ دے سکی۔ انہوں نے تمہاری تعلیم کی تکمیل کے لیے کچھ رقم ایک غیر ملکی بینک میں جمع کرا دی تھی جو ان کی ہدایات کے مطابق ہر ماہ تم کو ایک لگی بندھی رقم بینک ڈرافٹ کی صورت میں بھیجتا رہا۔ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک سیٹ کے پاس چوکیدار کی ملازمت قبول کر لی۔ یہ سیٹ ایک زمانے میں تمہارے والد کا ملازم تھا اور غبن کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ بعد میں جب وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا اور اسی رقم سے کاروبار کر کے وہ لکھپتی بن گیا۔ تاہم وہ قدرت کے نظام انصاف سے بچ نہ سکا اور جب تمہارے والد اس کے پاس نوکری کے لیے گئے تو وہ دنیا میں تنہا ہی تھا۔ اس کے بیوی بچے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نے ترس کھا کر اپنے سابق آقا کو نوکر رکھ لیا۔ بیماری کے باعث وہ کوئی سخت محنت طلب کام تو کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ ان کو کمروں کی اور فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے عوض و نمک حرام تمہارے والد کو 300 روپے دیتا تھا اور بچا کچا کھانا۔ وہیں انہیں ایک سرونٹ کوارٹر کا کمرہ بھی مل گیا جس میں وہ اب بھی رہائش پذیر ہوں گے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق 1 مہینہ پہلے وہ اسی کمرے میں شدید علیل تھے۔ ان کو گٹھیا کا مرض لاحق تھا، لیکن علاج معالجے کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ وہ بمشکل ایک سرکاری ڈسپینسری تک جاتے تھے اور اس برائے نام علاج سے فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ قبل از وقت جان لینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ تم دیال سنگھ کالج ہاسٹل اور نواب مظفر علی قزلباش کے محل کے درمیان واقع چودھری چراغ دین کی کوٹھی جس کے دروازے پر سی ڈین کی تختی لگی ہوئی ہے کہ سرونٹ کوارٹر میں پہنچو
اور تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہارے لیے صدمہ غیر متوقع نہ ہو. خدا کرے کہ وہ زندہ ہوں اور تمہیں وہ سب کچھ بتا سکیں جو میں نہ بتا سکا. انہوں نے سب کچھ تمہیں صرف اس لیے نہیں لکھا کہ تمہاری تعلیم میں حرج واقع نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس لوٹ آؤ. اس طرح ان کی تمام ریاست رائے گاہ چلی جاتی. ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی تم ہو. کبیر، ان کی موجودہ حالت کا سبب صرف ایک شخص ہے، میر شرافت علی، جو ان کا بزنس پارٹنر تھا. شاید تمہیں علم ہوگا کہ یہ شخص 1956 میں پاکستان پہنچا تھا. اس وقت تک کاروبار کے مالک صرف تمہارے والد تھے. 3 سال کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے کلیم میں ملنے والی دکان کے اندر لوہا کوٹتے کوٹتے برانڈ ارتھ روڈ پر وہ فاؤنڈری قائم کر لی جہاں لیتھ مشین کے پارٹ بنانے سے کام شروع کیا تھا، اور پھر مکمل مشین تیار ہونے لگی تھی. اس کے ساتھ ہی پاور ڈرل اور متعلقہ آلات بھی بنتے تھے اور ان مصنوعات کی ساکھ بہت اچھی تھی. اس کی آمدنی سے تمہارے والد نے کلیم میں ملنے والے مکان کو چھوڑ کر کینال بینک کی کوٹھی کرائے پر لی اور پھر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی خریدی تھی. میر شرافت علی کے آنے کے 3 سال بعد میر وزیر اینڈ کمپنی 1959 میں قائم ہوئی، اور جیسے انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان کے مالک بن بیٹھے تھے، ایسے ہی شرافت علی پارٹنر بن کے شامل ہوا اور سارے کاروبار پر قابض ہو گیا. کاغذی دستاویزات میں ہر سال درج ہونے والے منافع کا آدھا حصہ تمہارے والد کو ملتا رہا، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ منافع کی وصولی کے کاغذات پر اپنے دستخط کرتے تھے. منافع کی رقم شرافت علی کے کسی اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی جو اس نے مختلف بینکوں میں اپنی بیوی کے اور بچوں کے نام سے کھول رکھے تھے. اس طرح میر شرافت علی پر بلیک میلنگ کر کے کوئی رقم وصول کرنے کا الزام نہیں آتا تھا. تمہارے والد نے 30 جون 1965 کو آخری بار کمپنی کے حسابات میں بحیثیت پارٹنر اپنے دستخط کیے تھے. نفع نقصان کی بیلنس شیٹ دیکھی تھی جس کے مطابق ان کے حصے کا منافع تمام اخراجات وضع کرنے کے بعد نقد 3.5 لاکھ روپے بنتا تھا، اور اپنے سرونٹ کوارٹر لوٹ آئے تھے. 30,000 ماہانہ کی آمدنی کا مالک 300 روپے ماہوار پر اپنے ایک ملازم کا ادنا ملازم تھا. تمہارے والد نے اپنے حالات کو سب سے چھپائے رکھا، اور کمپنی کے نمکخوار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے مالک بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں. چنانچہ سب کاروبار میر شرافت علی کے سپرد کر چکے ہیں، جو غلط بھی نہیں، لیکن اصل اسباب کا کسی کو علم نہیں. مجھے امید ہے اسباب تم خود معلوم کر لو گے اور میر شرافت علی سے اپنے والد کی حق حلال کی کمائی کے اس پیسے کا حساب لے سکو گے جس پر تمہارا حق تھا، مگر جو میر شرافت علی نے بلیک میلنگ سے ہتھیا لیا. وقت آنے پر میں بتا دوں گا کہ تمہارا یہ خیر خواہ کون تھا.